الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آج کا پروگرام ناظرین انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ غرور و تکبر اور اس کے نقصانات بنیادی طور پہ کیا ہیں۔ انسان کی اوقات ناظرین کیا ہے؟ ذرا یہ سوال تو کیجئے اپنے آپ سے۔ نہیں، اگر میں اس کا جواب دوں تو صاحب بڑا سمپل سا جواب ہے کہ فقط ایک جھٹکے کی مار ہے انسان، ایک جھٹکے کی مار ہے۔ وقت کے سارے نمرود، فرعون، شداد، حامان، قارون قدرت کے سامنے مکمل طور پہ ڈھیر ہوئے، جو اپنی طاقت اور قوت کو اور اپنی حکومت کو جو ہے سب کچھ سمجھتے تھے اور اس پر نازا تھے، وہ بھی مکمل طور پہ ڈھیر ہو گئے، اور وہ بھی مکمل طور پہ ڈھیر ہو گئے جو 200 فٹ کے ناظرین قد پر جو ہے غرور کیا کرتے تھے۔ یعنی جب قدرت ان کو اپنی گرفت میں لیا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے پیڑ جڑ سے اکھڑ کر زمین پر بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کبریائی صرف اللہ کو زیبا ہے ناظرین، یہ یاد رکھیے۔ جب کسی نے بھی تکبر کیا یا اللہ کی چادر، یعنی تکبر جو ہے بنیادی طور پر اس کی چادر کو پہن کر اللہ کی ڈومین میں داخل ہونے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا ناظرین، معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہ اس کی سنت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقت کے نشے میں بدمست اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والوں اور قدرت کو چیلنج کرنے والوں کو اپنی ادنا سی مخلوق سے ڈھیر کرتا ہے، ادنا سی مخلوق سے۔ بلکہ وہ غرور و تکبر اور گھمنڈ کے نمرود کو کبھی مچھروں کے ذریعے سے مارتا ہے تو کبھی ننھی ابابیلوں کے ذریعے سے ابرہا کے 60,000 کے لشکر کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ میرے رب کی شان اور اس کی سنت ہے ناظرین کہ وہ ننھی منی سی مخلوق اور حقیر چیزوں سے بڑے بڑے کام لیا کرتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو، سپر پاورز کو ڈھیر کر کے ذلت و رسوائی کی گھاٹی میں غرق کر دیا کرتا ہے۔ لہذا ناظرین یاد رکھیے، تکبر صرف اور صرف میرے رب کی، میرے اللہ کی چادر ہے۔ جس کسی نے تکبر کیا، قدرت نے اس کو مسل کر رکھ دیا۔ انسان نے بڑے بڑے جہاز یا ڈرون تو بنا لیے، ہزاروں کلومیٹرز کی رینج کے دیو قامت میزائل تو تخلیق کر لیے، وہ ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھیر تو اکٹھے کر چکا ناظرین، وہ آئرن ڈومز تک بنا چکا، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے ناظرین نہ زمین کا کلیجہ چیر سکا ہے، نہ آسمان کا سینہ پھاڑ سکا ہے۔ اوقات یہ ہے کہ طاعون ہو یا جزام ہو، سارس ہو یا ڈینگی ہو یا کرونا ہو، یعنی ان جیسی جتنی بھی وبائیں ہوں، قدرت صرف ایک جھٹکا دیتی ہے اور سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی جب ناظرین طاعون پھوٹتا ہے تو آن کی آن میں شہروں کے شہر اجڑ جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی بھی جگہ ہے جہاں مردوں کو دفنانے کے لیے کوئی انسان تک موجود نہیں ہوتا۔ جب کرونا جیسا ناظرین ایک نہ نظر آنے والا وائرس آتا ہے تو بڑی بڑی سپر پاورز بھی مکمل طور پر ڈھیر ہو جایا کرتی ہیں۔ یعنی ایک لمحے کا کھیل ہوتا ہے اور سمندر میں بس ایک بھوچال آتا ہے، ایک سونامی آتا ہے، کترینا آتا ہے ناظرین، اور پورا کا پورا شہر جو ہے مکمل طور پر غرق ہو جایا کرتا ہے۔ چند ساعتوں کی بات ہوتی ہے، زمین صرف ہلکی سی ایک کروٹ لیا کرتی ہے جسے ہم سائنسی اصطلاح کے اندر زلزلہ کہا کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے شہر کے شہر مکمل طور پر زمین بوس ہو جایا کرتے ہیں۔ بابا ہماری اوقات کیا ہے ذرا یہ سمجھ لیں۔ بنیادی طور پہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، جو نشے میں بدمست ہوتا ہے نا طاقت کے، اسے سمجھنا چاہیے کہ ہماری اوقات کس بات پہ ہم غرور کرتے ہیں، کس بات پہ ہم نازا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک رگ اگر ادھر ادھر، ایک رگ صرف دماغ کی ایک رگ ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ ریسٹ ان پیس کا یا یوں کہیے کہ فیلنگ سیٹ کا ایک سٹیٹس لگا کر مکمل طور پر انسان کو بھول جایا کرتے ہیں۔ سارے گھاٹ شاٹ، سارے پروٹوکول، سارا کر و فر، ساری پھونپاں جو ہے یا سارا لیوش سٹائل جو ہے وہ ایک لمحے کی، صرف ایک لمحے کی مار ہوا کرتا ہے۔ انسان پوری زندگی ناظرین جس حسن کے اوپر بڑا نازا ہوا کرتا ہے، جس جسم کو انسان بڑا سوارا کرتا ہے، نکھارا کرتا ہے، خوبصورت نظر آنے کے لیے کیا کچھ کیا کرتا ہے، آخر کار ناظرین یہ جس
جسم مٹی کی خوراک بن جایا کرتا ہے، آنکھیں رخسار پر بہتی ہیں، گوشت کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، ہڈیاں مکمل طور پر بکھر جایا کرتی ہیں، سارا حسن و جمال خاک میں مل جایا کرتا ہے۔ انسان پوری زندگی جس مال کے حصول میں جائز و ناجائز ہر طرح کے کام کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، گردنیں مارتا ہے، 2 نمبر سارے کام کرتا ہے، پیسوں کے لیے حلال حرام کرتا ہے، گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس، یعنی ہر طرح کی دولت جو ہے اس کو جمع کرتا ہے، ایک جھٹکا آتا ہے، سانس کی ڈور جو ہے وہ ٹوٹتی ہے اور آخر کار جنازہ اٹھ جاتا ہے اور سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، پھر یہ اکیلا ہوتا ہے، قبر کا اندھیرا ہوتا ہے اور گلے میں اسی حرام مال کا توق ہوتا ہے۔ آپ بزرگ اور ظاہر ہے پوری عمر آپ نے تاریخ میں بھی ظاہر ہے بڑے بڑے فرعونوں کو پڑھا اور وقت کے کئی فرعون آپ نے دیکھے بھی پوری دنیا میں۔ پہلے تو ذرا تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے ذرا یہ بتلائیے، انسان تکبر میں کب مبتلا ہوتا ہے اور قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ اللہ رب العزت ان زبانوں کو سلامت رکھے آمین جو بنی آدم کو اس کی حقیقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تکبر کیا ہے؟ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کی مخالفت اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ واہ۔ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی جو تعریف ہمارے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ کسی بھی دینی یا دنیاوی کمال کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر جاننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ کیا زمانہ تھا جب درس نظامی کی ابتدا فارسی سے ہوا کرتی تھی، فارسی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کریمہ ضرور پڑھائی جاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم کریمہ پڑھ رہے تھے تو اس میں تکبر کی مذمت میں کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کہاں وہ 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا جب غرور میں مبتلا ہوا، جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا، جب تکبر کو اس نے بنایا تو اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ تکبر وہ اخلاقی برائی ہے کہ جس کی بنا پر انسان سے انسان کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اولئک کالانعام کے مطابق وہ ایک بدترین ہوتا تو انسان ہے لیکن حیوان کی صورت میں زندگی پر رینگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں تکبر کرنے والے ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور قرآن کریم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا انجام بدترین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کتنی خوبصورت انداز میں نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک کے فرعونوں کو ان کے تکبر کا آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ ان کا انجام برا ہے، وہاں قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عظمت کو، میری کبریائی کو پس پشت ڈال کر دنیا میں زندہ رہتے ہیں، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے رہتے ہیں، یہ عنقریب انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم کا انگارہ بنا دیا اللہ اکبر، جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عبادت انسان کے اندر عجز اور تواضع لاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، اب قرآن کریم نے کتنے خوبصورت انداز میں انسان کو متوجہ کیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. ہائے 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 ہائے، حقیقت بتلا دی انسان کی، کہ اوقات بتلا دی. انسان پر لازم ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، امر غائب لایا گیا کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ سوچے کہ وہ کس چیز کا مرکب ہے، ہائے 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 وہ بنا کس چیز سے. ہائے ہائے ہائے. جب اس کو یہ بات آ جائے، اس زمین پر چلتے ہوئے اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، تو وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ جب اس نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو وہ تو اپنی گندگی کو خود دور نہیں کر سکا تھا، اس کو کسی اور نے صاف کیا تھا. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اور اے بندے، پروردگار عالمین تجھے تکبر سے منع کر رہا ہے کہ تکبر تو اس کو زیب دیتا ہے کہ جس کے اختیارات لامحدود ہوں، جس کو کسی کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش نہ ہونا پڑے، جو انسان قدم قدم پر آکسیجن کا محتاج ہے، واہ 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 واہ، جو انسان قدم قدم پر پانی کا محتاج ہے، جو انسان قدم قدم پر سورج کی حرارت کا محتاج ہے، جو انسان قدم قدم پر چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی کا محتاج ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے حسن پر، اپنے علم پر، اپنے اختیارات پر نازا ہو کر بیٹھ جائے، تو اسے قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچ تو صحیح کہ تیرا مبدأ کیا ہے، تیرا معاد کیا ہے. یعنی یہ وہی گندا پانی ہے جو ماں کے رحم میں چلا جائے تو اولاد بن جاتی ہے، اور باہر آ جائے تو پھر غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یعنی نجاست بن جاتا ہے. انسان اس قطرے سے بنا ہے کہ جس سے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے، جس سے انسان مرکب ہوا ہے، اس چیز کو بھول کر انسان چند روز کے لیے بلکہ چند سانسوں کے لیے، اسے معلوم نہیں کہ میں نے کتنے قدم اٹھانے ہیں، کتنے سانس لینے ہیں، جو قدم قدم پر محتاج ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے. تو اسی لیے فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. جو اس زمین پر ناحق تکبر میں مبتلا ہیں، وہ یہ یاد رکھ لیں کہ ان کو اللہ کی آیات کبھی نظر ہی نہیں آئیں گی. وہ اپنی ذات میں گم ہو کر ایک حیوان نما انسان کے طور پر تو اس زندگی پر چل پھر لے گا. لیکن قرآن کریم نے کتنا خوبصورت کہا کہ وہ شیطان جو 7 لاکھ سال تک عبادت کر رہا تھا، جب ابا واستکبر وکان من الکافرین، تباہ برباد ہو گیا، اس نے تکبر کیا اور سارا کچھ. ایک جملے میں بات، تاکہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف لے جاؤں، کیا تکبر کی یہ ڈیفینیشن کرنا صحیح ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ جی تکبر کیا ہے آسان الفاظ میں، تو آسان الفاظ میں یہ کہ اس پوری دنیا کے اندر کسی ایک شخص کو بھی اپنے سے بدتر سمجھنا، کسی ایک شخص کو، کسی ایک شخص کو، اس کا مطلب تکبر میں مبتلا ہو گیا. وہ کسی بھی ایک شخص کو اس نے اپنے سے کم تر سمجھا، وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، وہ انسانیت کھو گیا. یعنی اگر میرا کوئی پیون بھی ہے تو مجھے اسے اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، اگر میں نے اس کو بھی اپنے سے کم تر سمجھ لیا تو میں تکبر میں مبتلا ہو گیا. اچھا، اب کتنا باریک بنالا یہ تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب کہ ہم تو اگر دیکھیے تو لاشعوری طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں تکبر میں ویسے ہی مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. لیکن آئیے ذرا اجتماعی طور پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. اور ظاہر اقوام کی مثالیں بنیادی طور پہ قرآن پاک میں اللہ کا دینے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہم من حیث القوم من حیث المجموعی جو ہے اپنے رویوں پہ بھی ذرا سا غور کریں. اور ظاہر دنیا کی وہ تمام لوگ جو کہ تمام تر طاقتیں اور قوتیں جو اپنے اوپر زام کرتی ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھر وہ لپٹتی کیسی ہیں، سمٹتی کیسی ہیں. اجتماعی سطح پر جب ہم مطلب قوموں کی بات کرتے ہیں تو بہت مطلب کھل کے مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیں ہمیں سمجھانے کے لیے. ذرا ان مثالوں کے بارے میں بتلائیے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ. آج کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہماری اخلاقیات سے متعلق ہے. ہمارے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں، ہمارے بیہیویئرز ہیں، ان کو جو چیز ڈی شیپ کرتی ہے، ڈی فارم کرتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے، ان میں ایک بڑی چیز تکبر بھی ہے. جی، تکبر کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا آپ نے بھی، اور پروفیسر صاحب قبلہ نے بڑی اس پہ روشنی ڈالی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تکبر کس کو کہتے ہیں. جناب، تکبر کا مطلب یہ انسان جب اپنے سے کسی کم تر کو دیکھے تو یہ بھول جائے میں بھی کسی سے کم تر ہوں. اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ میں سب سے برتر نہیں ہوں، بہت سے ایسے ہیں جو مجھ سے بھی بہتر ہیں، تو اس کو میں کیوں کم تر سمجھوں، آٹومیٹیکلی وہ اپنی سطح پہ آ جائے گا. واہ واہ.
قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، آپ نے تکبر کی اجتماعی نوعیت کی اور اجتماعی پہلو کی جناب قوموں کی سطح پر اور معاشروں کی سطح پر بھی تکبر کا اظہار کیا گیا اور کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے. جب قرآن پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو اس کے 3 فیزز بنتے ہیں. اچھا وہ کیا؟ یا 3 صورتیں بنتی ہیں. وہ کیا؟ پہلی صورت یہ ہے کسی قوم یا معاشرے کی طرف سے اجتماعی طور پہ انبیاء کے خلاف تکبر کرنا. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. دوسری صورت بنتی ہے غیر انبیاء کے خلاف لیکن اہل حق کے خلاف تکبر کرنا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا کسی طاقتور قوم کا کسی کمزور قوم کے مقابل تکبر کرنا، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے. بالکل ٹھیک ہے، ان پہ غالب آ جانا یا ان کو مطلب ٹھیک ان کو حقیر سمجھنا، ان کا استحصال کرنا، یہ جو معاملات ہیں. استحصال کرنا. اچھا، چونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک انسانیت کے لیے سارے بنیادی ضابطوں کا احاطہ قرآن مجید نے کر دیا ہے، تو جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو انسانی نفسیات اور انسان کا یہ جو رویہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کی تفصیلات میں ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے بدترین تکبر وہ ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کی روشنی میں، حق کا انکار اور اس کے بعد دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا. کتنی جامع حدیث پاک ہے، جوامع الکلم. سب سے بدترین تکبر یہ ہے کہ انبیاء دعوت حق رکھیں انسانیت کے سامنے اور اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے کوئی بدبخت اس کے خلاف کھڑا ہو جائے. اس کا لازمی نتیجہ تباہی ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ اس کا نتیجہ نہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں کتنی آیات ہے قرآن مجید کا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا. جب ہمارا ڈرانے والا آیا، ہمارے نبی آئے، یہ جو متکبرین تھے ان کے اندر سوائے نفرت کے اور سوائے انکار کے کچھ پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ استکبارا فی الارض والمکر السیئ. کیونکہ یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے اور حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا ولا یحیق مکر السیئ الا باہلہ. یہ جو سازشیں کرتا ہے وہ سازش اسی کے سر پڑتی ہے. دیکھیں یونس صاحب کتنا بڑا قرآن مجید نے ایک یونیورسل لا آپ کو دے دیا. ولا یحیق مکر السیئ الا باہلہ. جو شخص بھی کسی کے خلاف منفی سازش کرے گا انجام کار وہ اسی پہ آ کے پڑے گی. یعنی قدرت جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے پھر اس کے خلاف. صاف ظاہر ہے یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. اچھا آپ کے قرآن مجید کہتا ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ. یہ جو حق کا انکار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، یہ ماضی کو نہیں دیکھتے، یہ تاریخ کو نہیں دیکھتے اللہ کا کیا طریقہ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا قانون نہ بدلے گا نہ شفٹ ہوگا. صاحب بہت امپورٹنٹ آیت ہے. قرآن مجید نے اس بات کو کہ اللہ کا قانون نہ بدلے گا کہیں ایک جگہ بیان کیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کہا، اور کہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا کہا. یہ واحد آیت ہے، یہاں پہ اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. اللہ اکبر. یعنی اس کو اتنا اتھینٹیکیٹ کر دیا کہ جب آپ حق کے خلاف، جب حق کی دعوت پیغمبر لے کے آ رہے ہوں، ان کے خلاف جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف قانون قدرت کے اور سنت الہیہ کے ایکٹیویٹ ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں رہتی. اللہ اکبر. پہلی بات یہ. اللہ اکبر. اس کے بعد آ جاتا ہے اگر تکبر اہل حق کے خلاف ہو. اچھا ٹھیک ہے. انبیاء نہ ہوں. ٹھیک ہے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اہل حق جب کھڑے ہو گئے تو پھر متکبرین کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. واہ واہ. اس سے سب سے بڑی مثال اس کی آپ دیکھیں. واہ. سب سے جامع مثال. بہت مثالیں قرآن مجید نے دی. واہ. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ رب العزت نے اسے آئے عجب کہا، عجیب آیت کہا. اور جنید صاحب یہ جو اصحاب کہف تھے یہ انبیاء نہیں تھے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. عام لوگ نوجوان تھے. عام لوگ بالکل کوئی بہت بڑے بزرگ اور بہت عبادت گزار سفید ریش بھی نہیں تھے. انہم کانوا فتیۃ. قرآن کہتا ہے وہ جو نوجوان تھے، چند جتنے بھی نوجوان تھے. ٹھیک ہے. دقیانوس نے جب اس دور کے دہری اور ملحد بادشاہ نے، اللہ کا انکار کرنے والے بادشاہ نے ان کو عیسوی دین ترک کرنے پہ مجبور کیا تو وہ اپنے دین پہ کھڑے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پاورز آف نیچر کو ان کے ماتحت کر دیا. واہ. پوری فزکس چینج ہو گئی. دو چیزیں بڑی قابل غور ہیں. پہلی آیت میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو میری دعوت کا انکار تکبر کی وجہ سے کرے گا، تکبر کرے گا، میں اس کے لیے اپنا قانون نہیں بدلوں گا. صحیح. دوسری جگہ کہہ دیا جو میرے بات میں لبیک کہتے ہوئے متکبرین کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے لیے دنیا کا قانون بدل دوں گا. نیچر آف لا جو ہے مطلب وہ بدل دوں گا. پہلے کوئی اللہ کا قانون نہیں بدل رہا، یہاں اللہ نے اپنا اور جو کائنات کا قانون بدل دیا. پوری کائنات ان کے ماتحت کر دی اور 309 سال کے بعد ان کو بیدار کیا. اور بیدار بھی کیوں کیا؟ حق کی نشانی بنانے کے لیے، حیات بعد الموت کا مظہر بنانے کے لیے. اچھا اس کے بعد جو صاحب جو اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اہل حق نہ ہوں، اگر وہ اس کے بعد کیا ہے؟ آخری بات جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے اگر کمزور قوموں کے مقابل تکبر ہو. قرآن مجید بڑا کیٹیگوریکل جنید صاحب کہتا ہے
اگر کمزور قومیں بیٹھی رہیں تو تکبر کا نشانہ بنتی رہیں گی۔ عام نفسیات کے بارے میں بتلائیے صاحب کہ ہمیں لاشعوری طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا بنیادی طور پہ ہم کس وقت اس مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں تکبر کی آمیزش ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ تکبر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے وہ تاجدار کائنات حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو پڑھے تو یقین جانے حضور کے جو فرمودات عالی شان ہیں وہ تکبر کی رگیں کاٹ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تکبر کی مذمت بیان کی ہے اس پر توجہ دینا، غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اتنی سختی کے ساتھ تکبر کی مذمت کیوں بیان کی گئی ہے۔ اس کی بنیادی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی انسان غریب ہے، اس کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، جس حالت میں بھی ہے اس کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، انسان کو بنانے والا اللہ ہے۔ اور جب کوئی شخص اس انسان کے اوپر تکبر کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو برا جان رہا ہوتا ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے ناز کیا ہے۔ فی آسانی تقویم، نہ پہاڑوں کے لیے کہا، نہ ریگزاروں کے لیے کہا، نہ فرشتوں کے لیے کہا، صرف حضرت انسان کے لیے اللہ نے کہا فی احسن تقویم۔ تو جو فی احسن تقویم جو تخلیق ہے اس کو جو حقیر جان رہا ہو، چھوٹا جان رہا ہو، تو پھر وہ اس لائق ہے کہ اس کی مذمت بھی کی جائے اور اس کو بدترین سزا بھی دی جائے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہے جو تکبر کی مذمت میں جو ہے وہ جس کی بنیاد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کبر، عظمت اور بڑائی یہ فقط اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اس کو خود حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ کبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے، اس کو کوئی پہننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا، جیسا کہ سابقہ اقوام میں ہوا کہ جس نے بھی کبر کیا، جس نے بھی بڑائی اختیار کی اور خود کو متکبر جانا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ حال کر دیا۔ ذرا آپ بتائیے پروفیسر صاحب، یہ جو سماجی رویے ہمارے ہو گئے تکبر کی وجہ سے، معاشرتی رویے ہو گئے، گھر سے لے کے اگر آپ اوپر تک چلے جائیے، بڑے نقصانات ہیں صاحب، نقصانات کے بارے میں بتلائیے۔ تکبر، فخر، غرور، یہ وہ ناپاک الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانی سوسائٹی تمام تر انسانی خوبیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خیارکم خیارکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، اور اخلاق میں عجز و انکساری کا جو مقام ہے اس کا اندازہ قیامت تک آنے والے انسان آمنہ کے لال کے اس انداز کو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کس طرح سوسائٹی کو پیار اور محبت کی آمادگاہ بنایا۔ یہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ تباہ کیوں ہوتا ہے؟ محض اس لیے کہ جس میں چند افراد اپنی دولت کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر اپنی نمود و نمائش کرتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر انسانی معاشرہ طبقات میں بٹتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن بلندیوں پر فائز ہیں، کسی انسان میں ہمت ہی نہیں کہ ان کا احساس تک کر سکے کہ آپ کو اللہ نے کن بلندیوں سے نوازا، لیکن تکبر سے کتنی نفرت تھی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں رسول کون ہے اور امتی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سماج میں جب نفرتیں اجاگر ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، جبکہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں
رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکبر سے دور رہنے کے لیے کیا خوبصورت نسخہ عطا کیا. فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم باہم ایک دوسرے سے محبتیں نہ کرنے لگو. واہ واہ واہ. اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ دوں کہ جس کی وجہ سے تمہارے درمیان محبتیں فروغ پائیں؟ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم کو عام کرو. واہ واہ واہ. آج ہم جو چیز لے کر بیٹھے ہیں اس وقت اپنے بھائیوں کو متوجہ کر رہے ہیں، بہنوں کو توجہ دلا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اس ایک بات میں آ جاتا ہے کہ آج اگر ہم سلام کرنے میں پہل کو عادت بنا لیں تو تکبر کی جڑیں کٹ جائیں گی. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ میرے پاس گاڑی بڑی ہے، میرے پاس جائیداد بہت بڑی ہے، میں منتظر رہتا ہوں کہ کوئی اور مجھ کو سلام کرے. اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس تکبر کی بنا پر امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العجب صارف عن طلب العلم. امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبر ہے یہ انسان کو علم سے دور لے جاتا ہے، اور علم ہی وہ بنیاد ہے اہل ایمان کے لیے جو تمام تر خوبیاں لاتا ہے. تو اس لیے جب ہم تکبر اور اس نخوت کی طرف جاتے ہیں، لباس اچھا ہے، کم لباس والے کو حقیر جاننا شروع کر دیا، مکان بڑا ہے، کم مکان والے کو حقیر جاننا شروع کر دیا. اس سے معاشرے میں ڈیفرنسز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانی سوسائٹی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. اور جب کمزور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے نفرت اس لیے ہو رہی ہے، ہم سے دوریاں اس لیے ہیں، تو پھر وہ غلط ذرائع کے ذریعے ویسا بننے کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور اس سے ان کو ملیح سمجھنا، ہیٹ سمجھنا، اچھوت سمجھنا. اچھا ایک بات ذرا یہ بتائیے، ایک بڑا مطلب میں بھی سوچ رہا تھا اس بات پہ. ایک تو ظاہر ہے مطلب طاقت کا، قوت کا نشہ ہوتا ہے نا، وہ تکبر. ایک ہے عاجزی کا تکبر، یعنی عاجزی کا جو کبر ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے اتنے مطلب اس حد تک وہ بھی تو ایک کبر ہے. ذرا وہ بھی تو بتلائیے. تکبر مع المتکبر عبادت کہا گیا، لیکن اس میں ایک آدمی کے اندر عجز اور نیاز ہے، اور وہ اس عجز و نیاز کی بنا پر اگر ذلیل جانا جا رہا ہے تو اس کو حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ بھی ان کے مقابلے میں آواز بلند کرے. اور متکبر کے ساتھ تکبر کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن یہ اس سوسائٹی میں کہ جہاں اخلاقی اقدار ہوں، جہاں انسان کو دیکھ کر حیوانیت شرما جائے، کوئی بھی کسی کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں پر تو تکبر صرف دولت میں نہیں، تقوی میں بھی ہے نا. جو لوگ اس لیے خاص قسم کا لباس پہن کر، خاص رنگ اختیار کر کے عبادتوں کا تکبر، اس طرح سے وہ میدان میں نکلیں کہ لوگ سمجھیں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو چن کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا وہ ان میں کون ہوں گے؟ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ. اوکے، نہیں عدل و انصاف نہ کرنے والا بادشاہ. جی عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، کرنے والا. اچھا جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا بتلا رہے ہیں بتائیے ذرا. سخاوت کرنے والا جہنم میں ڈالا جائے گا. اچھا وہ ٹھیک ہے. ہاں. عبادت گزار کو جب ان لوگوں کو لایا جائے گا تو اہل محشر میں کھلبلی مچے گی کہ ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ انصاف اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میری رضا کو چاہے، یہ تکبر میں مبتلا تھا. یہ عبادت گزار اس لیے گھسیٹ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں میں نیک کہلوانا چاہتا تھا. یہ سخی کو اس لیے اس قابل کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ میں بڑا سخی ہوں. وہ شہید، قاری، سخی، یہ تینوں جو ہیں مطلب بالکل ٹھیک ہے. تکبر کو اس لیے برائی قرار دیا گیا کہ اس کی وجہ سے ہم انسانی اوقات. اچھا بڑا باریک فرق ہے یہ کہ آپ حق پہ کھڑے ہیں
یا آپ متکبر ہو گئے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم حق پہ کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس ڈومین میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں متکبرین کی ڈومین ہے. بہت باریک سا فرق ہے وہ، اور ٹون جو ہے بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکچوئل اندر سے جو ہے کبر بول رہا ہوتا ہے، ان کا متکبر بول رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. بس جتنے بھی ابن الوقت ہیں جو اپنے مال پہ، طاقت پہ، کرسی پہ، حسن و جمال پہ، کسی بھی بات پہ ناز کرتے ہیں اور کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، سمجھ لیں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے محشر کو. چونٹی یہاں پہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی کتنی چونٹیاں ہوتی ہیں، اور ہم ان کو مسل کے مطلب جو ہے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی چلے جائیں گے لوگ مسل کے. اللہ سے خوف کریں. کتاب الشفا، شدید غصے کو دور کرنے کا عمل. اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوگا.